کہ وقضا ربک کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور تمہارے اوپر یہ بات کلیئر کر دی، بالکل واضح طور پہ لکھ دی کہ جس کے اندر کوئی دوسری بات ہی ممکن نہیں ہے، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم عبادت کرو گے تو فقط اسی کی کرو گے، وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ تو یہاں پہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ وبالوالدین اطاعتن کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو گے، بلکہ فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ اطاعت اور احسان میں کیا فرق ہوتی ہے کہ جب پہلے امر آتا ہے، پہلے حکم آتا ہے، پہلے حکم آئے گا تو پھر اس کو اگر بجا لایا جائے گا تو یہ کیا ہوگی، اس کی اطاعت کہلائے گی۔ لیکن احسان وہاں پہ ہوتا ہے کہ حکم آنے سے پہلے ہی انسان جو ہے وہ کسی کی ضرورت کو پورا کر دے، تو اسے کیا کہتے ہیں، احسان کہتے ہیں، اس سے کیا کہتے ہیں، بھلائی کرنا اور اس کے ساتھ اچھائی کرنا کہتے ہیں۔ اور اسی بات کو روایات اہل بیت علیہ السلام نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم کتاب الکافی میں چلے جائیں تو وہاں پہ پورا باب موجود ہے کہ جس باب کا نام ہے باب البر بالوالدین، کہ والدین کے ساتھ نیکی اور اچھائی کرنا۔ اس باب کی جو ہے وہ جو پہلی روایت ہے، پہلی جو روایت ہے محمد بن یحییٰ سے یہ روایت ہوتی ہوئی جو ہے وہ عن ابی ولاد الحناس سے یہ روایت ہے، اور علامہ مصیل الرحمن نے مرآت العقول میں اس روایت کو صحیح لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے سند کے اعتبار سے، کہ جس میں یہ جو راوی ہے یہ سوال کرتا ہے کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل وبالوالدین احسانا ما هذا الاحسان۔ راوی نے سوال کیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ جو کہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی اطاعت کے لفظ استعمال نہیں کیے، احسان کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اے صادق آل محمد آپ ہمیں بیان فرمائیے کہ یہ احسان کیا چیز ہے۔ تو اب صادق آل محمد نے احسان کی تفسیر وہاں پہ بیان فرمایا کہ الاحسان ان تحسن صحبتہما وان لا تکلفہما ان یسألاک شیئا مما یحتاجان الیہ وان کان مستغنیین، کہ احسان یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اور یہ جو نقطہ اور کے ذریعے بیان کیا ہے اس کو ہم وہ تفسیر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان لا تکلفہما ان یسألاک، کہ تم اسے اپنے والدین کو اتنی سی مشقت میں بھی نہ ڈالو کہ وہ تم سے سوال کریں، وہ تم سے کوئی چیز مانگیں، بلکہ ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی ان کی حاجت کو اور ان کی ضرورت کو پورا کر دو۔ یعنی اگر ہم آج کے معاشرے میں خود میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ دیکھیں، سب دیکھیں کہ ہم سب اپنے والدین سے، اپنی والدہ سے، والد سے یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ ہم اس کو حاضر کر دیں گے، پیش کر دیں گے۔ یا موبائل اور انٹرنیٹ کا زیادہ دور ہے، بچے کے ہیں مصروف ہیں موبائل وغیرہ میں، تو وہ یہی کہہ دیتے ہیں والدہ کو یا والد کو کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ ہمیں کہہ دیجئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو انجام دے دیں گے۔ یہ جو وہ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ ہمیں بتائیے گا، جو ضرورت آپ کو ہوگی تو ہم اس کو بجا لیں گے، یہ اطاعت ہے، جبکہ جو قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے وہ احسان کا حکم دیا ہے۔ اور احسان کی تفسیر صادق آل محمد نے یہ بیان فرمائی کہ ان کے کہنے سے پہلے ان کے سوال کرنے سے پہلے تمہیں اتنا سینس ہونا چاہیے، تمہیں اتنی جو ہے وہ شعور ہونا چاہیے کہ تم ان کی حاجات کو پورا کر دو، تو تب تم احسان کے مرحلے پہ فائز ہوگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ بھی میرا شرک نہیں کرنا عبادت میں، اور پھر فوراً فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، تو اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ جب تمہیں والدین کہیں اور تم ان کا کہنا مان لو، نہیں، منزل بہت بلند ہے کہ تمہیں اس قابل بننا ہے کہ والدین کا اتنا تمہیں احساس ہونا چاہیے، تمہیں والدین کو سمجھنا چاہیے کہ جب تم چھوٹے تھے اور بول نہیں سکتے تھے تو اس وقت بھی تمہاری والدہ اور تمہارے والد تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ تو اب احسان اور بلائی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ والدین کے بولنے سے پہلے تمہیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ چیز تمہیں انہیں پہنچا دینی چاہیے، اس کی اطاعت کر لینی چاہیے۔ اور پھر امام نے یہاں پہ واضح فرمایا کہ وہ انکان مستغنیین، کہ اگرچہ وہ جو تمہارے والدین ہیں وہ بے نیاز ہوں، ان کے پاس مال بھی موجود ہو، ان کے خدمت گزار بھی موجود ہوں، ان کے نوکر بھی موجود ہوں کہ جو ان کی خواہشات کو اور ان کے اوامر کو اور ضروریات کو پورا کرنے والے ہوں، اس کے باوجود بھی اگر تم نے احسان کرنا ہے تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم خود اپنے والدین کے سوال کو، اپنے والدین کی ضرورت کو ان کے سوال کرنے سے پہلے کیا پورا کر دو۔